السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے یہاں سے کن احد السبعتی، یہ دوسرا چیپٹر ہے۔ کن احد السبعہ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، قال سلیمان، سب سے پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ والثانی یا اولادی شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی، هنالك وقف الشيخ وقال يمكن كل واحد منكم يا أولادي أن يكون ذلك الشاب السعيد، ولكن إذا ضيعتم فرصة الشباب فليس لكم إلا الحسرة والندامة۔ نمبر 3، رجل قلبه معلق في المساجد، قال الأولاد هو كالشيخ عبد الغني في حينا، فإنه لا يرتاح إلا إلى المسجد ولا تفوته جماعة ولا نظنه يبيته إلا في المسجد۔ قال سليمان لا يا أولادي ولكنه محافظ على الصلاة والجماعة، وقد أخبرني أنه ما فاتته صلاة في جماعة منذ 10 سنوات أو أكثر۔ چلیے، کن احد السبعتی، ہو جاؤ 7 میں سے ایک، ٹھیک ہے۔ ہیڈنگ آ چکی تھی پیچھے بھی ہے۔ کن کانا یکون سے فعل امر ہو جائے گا کن، اصل کون ہو رہا تھا فعل امر کون، تو 2 ساکن جب جمع ہوئے اجتماع ساکنین کی وجہ سے جو حرف علت تھا وہ ختم ہو گیا۔ قال سلیمان، سلیمان نے کہا، والثانی یا اولادی، اور دوسرا اے میرے بچوں، یعنی دوسرا آدمی جو قیامت کے دن جس کو عرش کا سایہ نصیب، جو ہے جس کو سایہ نصیب ہوگا، اللہ کا سایہ نصیب ہوگا، وہ کون ہے؟ شابن، وہ ایک ایسا نوجوان ہے۔ شابن کی جمع آتی ہے شبان، اور نشأ فی عبادت اللہ، وہ دیکھو ثانی کے معنی آتے ہیں دوسرا، سیکنڈ، ثانی سیکنڈ۔ ایک اور ورڈ پڑھا ہوگا آپ نے الآخر، دوسرے کے معنی میں، الآخر پڑھا ہوگا دوسرے کے معنی میں، لیکن وہ دوسرا وہ انادر والا ہوتا ہے، دوسرا انادر یعنی جس کا کوئی تیسرا نہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ کو کہ بھائی میرے پاس یہ موبائل ہے، بھائی میں دوسرا موبائل لوں گا، تو یہاں پر آپ کون سا ورڈ یوز کرو گے؟ آپ الآخر کا ورڈ یوز کرو کہ میں دوسرا موبائل لوں گا، اس کے علاوہ کوئی اور سا لوں گا۔ یہاں پر الثانی یوز نہیں کرو گے کہ جو ہے میں دوسرا موبائل لوں گا۔ بھائی کیا آپ کے پاس 10 موبائل ہیں کیا کہ پہلا دوسرا تیسرا چوتھا 5واں اس طرح چلاؤں گا میں؟ تو الثانی کا ورڈ وہاں یوز کریں گے جہاں پر گنتی چل رہی ہو، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا ایسے، اور الآخر کا ورڈ آپ وہاں پر یوز کریں گے جہاں پر آپ کی گنتی نہیں چل رہی ہو۔ سمجھ رہے ہو؟ مثال کے طور پر جیسے قصص میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور بیوی تھی، دوسری بیوی تھی، سمجھ رہے ہو؟ تو 2 ہی بیوی تھی، تو بس جب 2 پر بات ختم ہو گئی تو آخر کا ورڈ یوز ہو گیا اخرى، زوجن اخرى، دوسری بیوی تھی۔ اگر 4 ہوں تو پہلی دوسری تیسری چوتھی، پھر اس میں آپ ثانیہ کر سکتے ہیں کہ دوسری والی تیسری والی ایسے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں دونوں میں فرق ہے، الثانی میں بھی اور آخر میں بھی۔ تو شابن ایک ایسا نوجوان، نشأ ینشأ فتح سے، نشأتن پلنا، پروان چڑھنے کے معنی میں، کہ جو نوجوان پروان چڑھا ہو، کس چیز میں پروان چڑھا ہو؟ فی عبادت اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جس نے پرورش پائی ہو، ایسا نوجوان کہاں جائے گا؟ عرش کے دن، وہ جو ہے قیامت کے دن اس کو گویا سایہ نصیب ہوگا۔ تو یہ دوسرا شخص ہے۔ ہنالک وقف الشیخ، یہاں پر شیخ جو تھے وہ رک گئے۔ وقف یقف، ٹھہر جانا، رک جانا، یہ بات کہ رک گئے کہ دوسرا آدمی یہ تھا، اور پھر ان کو بتایا، وقال، اور کہا کہ یمکن کل واحد منکم یا اولادی ان یکون ذالک الشاب السعید۔ امکن یمکن باب افعال سے، دیکھ جب باپ پتہ چل گیا تو مصدر بھی پتہ چل جائے گا آپ کو کہ امکانی آئے گا مصدر، اس کے علاوہ کچھ اور آ ہی نہیں سکتا۔ اس میں فاعل ممکن آئے گا، سمجھ رہے ہو؟ تو باب یاد کرنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو مصدر بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس میں فاعل بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ آٹومیٹکلی سے یاد ہو جاتے ہیں۔ مضارع بھی آٹومیٹکلی یاد ہو جائے گا، کیوں؟ باب افعال سے ہے، تو افعال کی کا جو پیٹرن ہے افعل یفعل افعالا، اکرم یکرم اکراما ہوتا ہے، تو امکن یمکن امکانا آٹومیٹکلی آ جائے گا۔ اس کے معنی آتے ہیں قدرت رکھنے کے، امکن طاقت رکھنا، قدرت رکھنا۔ تو یمکن کل واحد منکم، کل واحد مضاف مضاف الیہ بن کے کیا بنے گا؟ یمکنو کا فاعل بن جائے گا، کہ تم میں سے ہر کوئی قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، یا اولادی ہے میرے بچوں، ان یکونا، کانا یکونو ہو جانے کے معنی میں کہ وہ ہو جائے، ذالک الشاب السعیدہ، وہ خوش قسمت نوجوان، السعید خوش قسمت،
الشاب نوجوان، الشاب السعیدہ موصوف صفت کی ترکیب ہے تو خوش قسمت نوجوان، یعنی تم میں سے ہر کوئی قدرت رکھتا ہے کہ وہ خوش قسمت نوجوان بن جائے، کون سا؟ جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھاؤ۔ ولیکن اذا ضیعتم فرصت الشباب، لیکن اگر تم نے ضائع کر دیا نوجوانی کا موقع، ٹھیک ہے، ضیع باب تفعیل سے ضائع کر دینا، ٹھیک ہے، ضیع دیکھو تفعیل سے تو مضارع بتانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے کہ ضیع کا یضیع، پھر اس کا میں آپ کو مصدر بھی بتاؤں تضییعا مصدر آئے گا، بھائی یہ سب بتانے کی ضرورت نہیں، کیوں؟ آپ پیٹرن یاد کیجئے، تفعیل کا آپ پیٹرن یاد کیجئے، کوئی ایک مثال یاد کیجئے، قبل یقبل تقبیلا والی مثال یاد کیجئے آپ، یا صرف یصرف والی کوئی ایک مثال یاد کر لیجئے، اس کا پیٹرن یاد کر لیجئے، باقی سب ضیع آٹومیٹکلی آپ کو بنانے آ جائیں گے۔ اس میں فاعل بھی بنا لو گے آپ مضیعن، اس میں مفعول بھی بنا لو گے مضیعن، فعل امر بھی بنا لو گے ضیع، فعل نہیں بھی بنا لو گے لا تضیع، تو ایک یاد کر لیجئے، ہر باب سے ایک پیٹرن یاد ہونا ضروری ہے، میں نے گرامر کی ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے۔ تو ضیع ضائع کر دینا، دیکھو امکانہ، دیکھو آپ کو لگ رہا ہو کہ ممکن ہونے کے معنی میں آتا ہے لیکن تب آتا ہے جبکہ اس کے بعد لام ہو، امکانہ لہو، جب لام لگے گا نا، لام کے بعد یہ یا تو ہو لگا دو یا لی لگا دو یا للرجلی یا للاستاذی یا للولدی، تو لڑکے کے لیے ممکن ہے، تو یہاں پر اگر یہ کر سکتے ہو آپ ترجمہ کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے ممکن ہے، تو یہاں پر کیا ہوتا ہے لکل واحد ہوتا ہے، یمکنو ممکن ہے لکل واحد منکم، تم میں سے ہر ایک کے لیے، لیکن یہاں پر کلو ہے تو لام ذیلی نہیں ہے، تو امکانہ کا ترجمہ ہوگا طاقت رکھنا، تو یہاں پر طاقت رکھنے کا ترجمہ کریں گے، ممکن ہونے کا ترجمہ نہیں کریں گے۔ ولیکن اذا ضیعتم، لیکن اگر تم نے ضائع کر دیا فرصت الشباب، مضاف مضاف الیہ بن کے کیا بنے گا بتاؤ؟ مفعول بنے گا، ضیع کا مفعول، نوجوانی کا موقع، جوانی، شبابن جوانی کو بولتے ہیں، شباب شباب نہیں، سمجھ رہے ہو؟ اوپر شابن تھا نوجوان، اور یہ شبابن، بہت فرق ہے دونوں میں، نوجوانی کا موقع ضائع کر دیا، فلیس لکم، تو نہیں ہے تمہارے لیے، الا الحسرۃ والندامہ، سوائے حسرت کے اور افسوس کے، ٹھیک ہے، حسرت کے معنی بھی افسوس، ندامت کے معنی بھی کیا آتے ہیں؟ ندامت کیا آتے ہیں؟ افسوس، سوائے حسرت اور افسوس کے کچھ نہیں ملے گا تمہیں۔ نمبر 3، رجلن، وہ آدمی، رجلن ایک ایسا آدمی، قلبہ معلق، جس کا دل معلق، علق یعلق لٹکانے کے معنی میں آتا ہے، معلق باب تفعیل سے اس میں مفعول ہو گیا، لٹکایا ہوا، جس کو لٹکا دیا گیا ہو، ایسا دل جس کو لٹکا دیا گیا ہو، فی المساجدی، مسجدوں میں، مطلب لٹکا دیا گیا مطلب جس کا دل مسجد میں لگا دیا گیا ہو، جو دل ایسا آدمی جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہو، ایسا آدمی بھی کہاں جائے گا؟ عرش کے دن اس کو بھی سایہ نصیب ہوگا، سوری قیامت کے دن بھی اس کو عرش کا سایہ گویا نصیب ہوگا، ٹھیک ہے، معلق لٹکا ہوا ہو۔ قال الاولاد، تو بچوں نے ایک دم فوراً ان کے ذہن میں بچوں کی مثال ہے کہ ایسا آدمی تو ہوا کالشیخ عبد الغنی فی حینا، حیون جمع احیاؤن، محلوں کو بولتے ہیں محلہ، ٹھیک ہے، کالشیخ عبد الغنی، کہ وہ شیخ عبد الغنی کی طرح ہیں ہمارے محلے میں، کہ ایسا آدمی تو ہوا مطلب یعنی وہ، یعنی ایسا آدمی ہوا مطلب ایسا آدمی تو کالشیخ عبد الغنی، شیخ عبد الغنی کی طرح ہے، فی حینا، ہمارے محلے میں، ہمارے محلے میں تو ہے ایسا آدمی شیخ عبد الغنی، کیوں کہ ان کی کیا حالت ہے؟ فَإِنَّهُ لَا يَرْتَاحُ إِلَّا إِلَى الْمَسْجِدِ، تو بے شک وہ، انہو بے شک، دیکھیے ہو ضمیر شان ہے، تو ضمیر شان کا ترجمہ نہیں کرتے ہیں، ضمیر شان عام طور سے وہاں پر لگاتے جب انہ کو ہم فعل مضارع پر یا فعل ماضی پر داخل کریں، تو ظاہر سی بات ہے انہ فعل پہ تو داخل نہیں ہوتا ہے، اسم پہ داخل ہوتا ہے، انہ کو تو اسم چاہیے، تو یہاں پر ضمیر لگا دیتے ہیں، اس ضمیر کو ضمیر شان بول دیتے ہیں، اس ضمیر کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا، جیسے انہ لا یفلح الظالمون، قرآن میں آتا رہتا ہے کہ بے شک ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے، تو انہ میں انہ بے شک وہ نہیں ترجمہ ہوگا، سمجھ رہے ہو؟ فَإِنَّهُ، تو بے شک، لا یرتاح، ارتاح باب افتعال سے سکون ملنا، راحت ملنا، راحت سے بنا ارتاح، الہ کے ساتھ یوز ہے، فَإِنَّهُ لا یرتاح، تو بے شک ان کو سکون نہیں ملتا ہے، الا الی المسجد، مگر مسجد ہی میں، الہ کا ترجمہ کریں گے میں، کیوں کریں گے الہ کا ترجمہ میں؟ کیونکہ ارتاح جب بھی یوز ہوگا الہی کے ساتھ یوز ہوگا، اور ارتاح سکون کے معنی میں، اردو میں ہمیں جب بولیں گے تو کسی چیز میں سکون ملنا ہوتا ہے، کسی چیز میں، تو اردو کے اعتبار سے ہم ترجمہ کریں گے، عربی کے جو ہے عربی کے اعتبار سے ورڈ بائی ورڈ ترجمہ نہیں کریں گے، تو اردو میں ہم جو ہے کسی چیز میں جا کر سکون ملنا بولتے ہیں تو میں کا ہی ہم ترجمہ کریں گے،
کہ بے شک انہیں سکون نہیں ملتا مگر مسجد ہی میں. وَلَا تَفُوتُهُ جَمَاعَةٌ فَاتَ يَفُوتُ فَوَاتًا چھوٹ جانے کے معنی میں. اس کو مفعول چاہیے، ایک مفعول بھی چاہیے، اس کو من نہیں چاہیے، اس کو من کی ضرورت نہیں ہے کہ لا تفوت منہ، کہ ان سے نہیں چھوٹتی ہے. جماعتن کوئی بھی جماعت. فات یفوت کا فاعل تو ہو جائے گا جماعتن. جماعتن نکرہ بھی ہے، تو نکرہ ہے تو کیا ترجمہ کریں گے؟ کوئی بھی جماعت، ایک بھی جماعت لا تفوت نہیں چھوٹتی ہے. واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہو گیا. اب ہو آیا ہے ڈائریکٹ ان سے، منہ نہیں آیا ہے. تو معلوم ہوا کہ فات یفوت جب بھی یوز کریں گے ہم تو کیسے یوز کریں گے؟ مفعول کے ساتھ یوز کریں گے، من نہیں لگائیں گے. مثال کے طور پر ٹرین چھوٹ گئی، آدمی سے ٹرین چھوٹ گئی تو فاتل قطارو، ٹرین چھوٹ گئی. من الرجلی نہیں کہو گے، من الرجلی آدمی سے، بلکہ ڈائریکٹ مفعول الرجلا، الرجلا ایسے. یا مجھ سے ٹرین چھوٹ گئی تو فاتا نی، ڈائریکٹ ضمیر لے آؤ گے مفعول بنا کے، مجھ سے چھوٹ گئی. فاتا منی نہیں کہو گے، منی. ٹھیک ہے، تو یہ فاتح کا یفوت کا رول ہے. دیکھو ولا تفوتہ جماعتن. ولا نظنہ، نظن ہے یہ ظن یظن، تو نظن فعل مضارع مرفوع ہونا چاہیے، یہ منصوب خامخواہ ہے. ٹھیک ہے، ولا نظنہ، اور ہم ان کے بارے میں گمان نہیں کرتے ہیں، یبیت کہ وہ رات گزارتے ہوں الا فی المسجد مگر مسجد ہی میں. مطلب ہمارا ان کے بارے میں گمان بھی یہی، آئیڈیا بھی ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ وہ مسجد ہی میں رات گزارتے ہیں. بات یہ بھی تو رات گزارنا، الا فی المسجد مگر مسجد ہی میں رات گزارتے ہیں وہ. ٹھیک ہے. قال سلیمان، سلیمان نے کہا لا یا اولادی، نہیں ہے میرے بچوں، ولکنہ محافظ علی الصلاۃ، لیکن وہ پابند ہے نمازوں کا. ایسا تو نہیں ہے کہ بھائی جو ہے رات جو ہے دل مسجد میں لٹکا ہونے کا مطلب یہی ہے کہ وہ رات بھی مسجد ہی میں گزارے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن محافظ علی الصلاۃ، نمازوں کا پابند ہے. تو جو نمازوں کا پابند ہوگا آٹومیٹلی اس کا دل کہاں لگا ہوگا؟ مسجد ہی میں لگا ہوگا. تو مسجد میں لٹکے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہر ٹائم مسجد میں رہے، اس کے کام کا ٹائم ہے، بیوی بچوں کے پاس رہنے کا ٹائم ہے، تب بھی وہ مسجد میں ہی لگا ہوا ہے. تو یہ مقصود نہیں ہے. دین اس چیز کی ترغیب نہیں دیتا ہے کہ آپ مسجد ہی میں رہو، اسی میں زیادہ ثواب ہے. بھئی بال بچوں کے لیے آپ وقت دے رہے ہیں، کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اس کا بھی اپنا الگ ثواب ہے. ٹھیک ہے. تو ولکنہ، لیکن وہ محافظ، حافظ یحافظ باب مفاعلہ سے پابندی کرنے کے معنی میں آتا ہے علا کے ساتھ. محافظ اس میں فاعل ہو گیا، پابندی کرنے والا، پابند. لیکن وہ پابند ہے علی الصلاۃ، نماز کے. اب پر نہیں تر نماز پر، نماز پر ترجمہ نہیں کریں گے، کیوں؟ علی صلہ ہے. والجماعت، اور جماعت کے بھی وہ کیا ہیں؟ جماعت کے بھی وہ پابند ہے. وقد اخبرنی انہ ما فاتتہ صلاۃ، اور یقیناً انہوں نے مجھ کو بتایا. قد اخبرہ، انہوں نے بتایا. اخبرہ باب افعال سے، اخبر یخبر اخباراً، اس میں فاعل مخبر بنے گا. ٹھیک ہے. اور انہوں نے بتایا، نی مجھے بتایا، انہو کہ بے شک. یہاں پر بھی ہو ضمیر شان ہے، کیوں؟ فعل پہ لگی ہوئی ہے. دیکھو فعل پہ اگر ہو نہیں ہوتا تو انا کہاں لگ جاتا؟ فعل پہ لگتا. تو انا فعل پہ نہیں آ سکتا تھا، تو ہو لگا دیا. تو ہو کا کوئی ترجمہ نہیں کریں گے کہ وہ ترجمہ نہیں کریں گے، بے شک کریں گے. انہو بے شک، ما فاتت نہیں چھوٹی. فاتا فاتا فاتو فاتت، فاتت کا فاعل صلاتن نکرہ ہے، کوئی بھی نماز نہیں چھوٹی. ہو ان سے، دیکھو یہاں پر بھی من ہو نہیں آیا ہے کہ ان سے، بلکہ ہو آیا ہے. تو فاتا چاہے ماضی ہو، چاہے مضارع ہو، چاہے امر ہو، بغیر من کے آتا ہے کہ ان سے نہیں چھوٹی کوئی بھی نماز. فی جماعتن، جماعت سے، جماعت کی نماز. صلاتن فی جماعتن کا پورے کا ملا کے ترجمہ کریں گے جماعت کی نماز، کی نماز. ٹھیک ہے. جماعت کے ساتھ نماز نہیں چھٹی ان کی. منذ 10 سنواتن، 10 سالوں سے. منذ مانے سے آتے ہیں، حرف جر ہے. منذ مز دونوں حرف جر ہوتے ہیں. 10 سنوات، سنتن کی جمع ہے. ٹھیک ہے. سنتن کی 2 جماعتیں ہیں، ایک تو سنتن کی جمع مذکر سالم آتی ہے، سنتن کی جمع سنونا، سنونا بھی آتی ہے، اور سنوات بھی آتی ہے. جمع مذکر سالم بھی اور مؤنث سالم بھی دونوں آتی ہے. ٹھیک ہے. تو 10 سالوں سے نہیں چھٹی، او اکثرا یا زیادہ، 10 سے مطلب 10+ سال ہو گئے، 10 سے زیادہ سال ہو گئے، آج تک ان کی کوئی نماز نہیں چھٹی، انہوں نے مجھے بتایا ہے. باقی انشاءاللہ نمبر 4 سے اگلی ویڈیو میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.